الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام، آج ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 10 ہے اور علامات قیامت جو اس میں سب ٹاپک چل رہا ہے وہ اس کا نمبر 5واں لیکچر ہے، اور آج کا عنوان بھی الفتن ہے، یعنی فتنوں کے بیان میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ پڑھیں، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کا اصل غم آخرت ہوگا، جس شخص کا اصل غم آخرت ہوگا، عربی زبان میں لفظ استعمال فرمایا ہے آپ نے من کانت ہمہ، کہ جس کا ہم جو ہے وہ آخرت ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس فکر کو، اس پریشانی کو جو آدمی کے دماغ کو گھیر لے، جس میں وہ اسی میں پڑا رہے، اسی کی فکر اس کو لاگو ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ہم آخرت ہوگا، یعنی جس شخص کا اصل غم، اصل کنسرن کہنا چاہیے انگلش میں، آخرت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دے گا۔ غنا عربی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، دوسروں کی محتاجیوں سے نہ رہے، بلکہ صرف اللہ کا وہ محتاج ہو جائے۔ اردو میں اس کو تونگری، ہم فارسی اور اردو میں اس کو تونگری کہتے ہیں، اردو میں غنا بھی چلتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دے گا، اس کے کام کو جمع کر دے گا، یعنی اس کا کام بالکل ٹھیک رہے گا، اور دنیا ذلیل و حقیر ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ یہ ایک ٹائپ کا آدمی ہے۔ اور جس کا ہم دنیا ہوگی، یعنی جس کا غالب فکر دنیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہو، لیکن ہمیشہ فقر سے اور محتاج ہو جانے سے اور غریب ہو جانے سے اور مال دولت چھن جانے سے، دنیا میں اپنا اسٹیٹس لوز کر جانے سے اس کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے گا، تو اس کو وہ سیٹسفیکشن کی اسٹیٹ حاصل نہیں ہوگی کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اس کو قناعت اور سکون نصیب نہیں ہوگا، دنیا کے فقر سے ہی ڈرتا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا۔ زبردست الفاظ ہیں، سوچنے کے قابل ہیں۔ اور اس کے کام پراگندہ ہو جائیں گے، یعنی بکھر جائیں گے، وہ ان کو پوری طرح اپنے کاموں کو مینیج نہیں کر سکے گا۔ کبھی اولاد کی طرف سے پرابلمز، کبھی بیوی کی طرف سے پرابلمز، کبھی ادھر پرابلم، کبھی کام میں مسائل، کبھی اس سے لڑ، کبھی اس سے پریشانی، کبھی طرح طرح کے مسائل اس کو لگے رہیں گے، and he will not be able to manage them۔ اس کے کام پراگندہ ہو جائیں گے، اور دنیا بہرحال اسے اس سے زیادہ نہیں ملے گی جتنا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ دنیا لکھی ہوئی ہے، جتنی ملنی ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے اس لیے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس بات کی موقع بخشا ہے کہ آخرت کے بارے میں کچھ جانیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے، بیسیکلی اس ٹاپک کی جو امپورٹنس ہے۔ ہم جو لفظ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام بڑا اہم ہے، اصل میں یہ اسی سے نکلا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اہم کہتے ہیں تو یہ ہم لفظ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال اب ہم اپنا اصل موضوع آج کا شروع کرتے ہیں اس حدیث کے بعد، اور آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا کتاب الفتن کا آخری حصہ ہے، اور یہ ایک وارننگ ضروری ہے پہلے کہ یہ تھوڑا ڈراؤنا اور خوفناک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب الفتن کو ہم اس سے پہلے میں نے عرض کر رہا تھا کہ 39 علامتیں قیامت کی پڑھ چکے ہیں، آخر الزمان کی اور قیامت کے آنے کی، اور آج بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے 15-20 کے قریب اور پڑھیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مگر یہ والی جو علامتیں ہیں یہ تھوڑا ڈراؤنا حصہ ہے۔ کتاب الفتن کا بھی جو ہے شدید حصہ اب شروع ہونے لگا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ فتنے شدت والے ہوں گے، بڑی کثرت سے ہوں گے آخری زمانے میں۔ ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اونچے مکانات میں سے ایک مکان کی چھت پر چڑھے، اور ادھر ادھر جو ارد گرد جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں کی طرف جھانکا،
اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس قدر فتنے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا نا یہ ڈراؤنا حصہ ہے تھوڑا۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا کہ سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے، کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ، یعنی ہونے سے پہلے پہلے یہ ضرور ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی کاش میں زندہ نہ ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں اسی حدیث میں صراحت ہے کہ وہ یہ تمنا اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام سے تنگ آ کر کرے گا۔ وہ کوئی دیندار آدمی نہیں ہوگا، حدیث میں صراحت ہے، بلکہ دنیا میں مشکلات اور مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اللہ پاک کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ ایک لحاظ سے اگر اس زمانے کو دیکھتے اور پھر اس زمانے میں رہتے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوتا۔ ابھی تو ہم جیسا دیکھ رہے ہیں اسی میں ہم سمجھتے ہیں شاید ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم انڈیویجول فتن کو ڈسکس کریں، اور ہم پہلے کافی کر بھی چکے ہیں اس سے پہلے، آج ارادہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ فتنوں کے بارے میں 4 مفصل احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ سنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بہت زیادہ فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا جس کا نام ہے فتنہ احلاس۔ کسی نے کہا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھاگنا اور جنگ کرنا ہے، یعنی افراتفری اور جنگ و جدال کی کثرت۔ احلاس اصل میں حلس کی جمع ہے، جو اس کالے کپڑے کو کہتے ہیں جو اونٹ کی پشت پر جب کجاور ڈالتے ہیں تو اس کے نیچے پہلے ایک سیاہ رنگ کا تھک کپڑا بچھا دیتے ہیں تاکہ بھی اونٹ کو کجاوے سے تکلیف نہ ہو، تو اور اس پہ وہ اچھی طرح بیٹھ جائے، تو وہ اونٹ کی پشت پہ چپک جاتا ہے۔ یہ اس کی 2 کوالٹیز ہے، بالعموم بلیک کلر کا ہوتا ہے اور وہ اس کی پشت پہ چپک جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فتنہ احلاس اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی تاریک سیاہ، یعنی بہت مشکل ٹائم ہوگا اور لوگوں سے چمٹ کر رہ جانے والا ہوگا۔ یہ 2 کوالٹیز، اس وجہ سے اس کو احلاس کہا۔ یہ پہلا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نمبر 2 فرمایا کہ پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا، اس کا نام ہے فتنہ سرا۔ سرا کا مطلب ہے عربی زبان میں خوشحالی۔ خوشحالی بھی فتنہ ہے، یاد رکھیے یہ پوری دنیا ہی فتنہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو فتنے سے مراد ہے آزمائش۔ جی، تو پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی اس کا جو مین پروٹاگونسٹ ہوگا، جس بندے نے اس کو شروع کیا ہوگا، یا شاید وہ اس زمانے میں حکمران ہو واللہ عالم، وہ اور اس کی وجہ سے بہت خوشحالی ہوگی، مال و دولت لوگوں کے پاس بہت آئے گا، لیکن اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کرے گا، مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے دوست فقط متقی لوگ ہی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس میں اصل چیز نسل نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے۔ اگر نسل بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نسل کا اچھا ہے اور عمل کا برا ہے تو پھر یہ چیز، پھر نسل فائدہ نہیں دے گی، عمل ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خوشحالی میں جب حاصل کر لیں گے خوشحالی تو گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تیسری آپ نے ذکر فرمایا، اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت پر اکٹھے ہوں گے جو ایسا ہوگا جیسے پسلی پر کولہ۔ یہ عجیب سی ایک مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کورکن علی الضلع، کہ یہ پسلی پر کولے کی طرح ہوگا۔ یہ عربی زبان کا غالباً محاورہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کم عقل اور کم علم ہوگا، جو حکمرانی کی ریکویزٹ صلاحیتیں ہیں جو کسی حکمران میں ہونی چاہیے وہ اس میں حقیقتاً نہیں ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے، یہ علماء نے اس کی تفسیر کی اس حدیث کی، وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اسلامی طریقے پر حکمرانی کرے،
بلکہ وہ لوگوں کے معاملات کو خراب کر دے گا. جس طرح چلانی چاہیے امور سلطنت وہ اس طرح نہیں چلا سکے گا. کوئی بہت ہی اس طرح کا شخص ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فتنہ تو دہائما ہوگا. ایک فتنہ ہوگا جس کا نام آپ نے رکھا الدہائما. دہائما جو ہے کہتے ہیں سیاہ تاریک اور اندھی مصیبت کو. ایک سیاہ تاریک بہت بڑا فتنہ جو کہ جس میں بہت اندھی مصیبت ہوگی. اس فتنے کے تھپیڑے میری امت کے ہر شخص کو لگیں گے. کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا. جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لے گا. ٹھیک ہے. یہ پروبیبلی یہ کیا ہے, علماء نے اس سے زیادہ اس پہ کلام نہیں کیا. گو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابو بکر. ان کو کسی نے کہا, کسی حکمران نے کہا کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس طرح پسلی پہ کولا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ کو جا کے انہوں نے یہ بات بتائی. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ تم نہیں ہو. ان کے بڑے بھائی تھے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ تم نہیں ہو, اور میں چاہوں تو اس کا نام بتا سکتی ہوں وہ کون ہے. تو لیکن انہوں نے بتایا نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام سے نامینیٹ نہیں کیا, مگر یہ بتایا کہ ایسا ہوگا. یہ پروبیبلی غالباً مختلف فیزز ہیں. مختلف قبائل کی جو حکمرانی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکمرانی ہوئی, پھر بنو عباس کی حکمرانی ہوئی, پھر وہاں سے پھر خلافت شفٹ ہو کر فاطمیوں میں گئی ہے نا. کچھ عرصہ فاطمیوں کے پاس رہی ہے. پھر اس کے علاوہ پھر عثمانی خلافت ہوئی ہے. اس میں غالباً مختلف جو سٹیجز اور فیزز ہیں یہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ذکر فرمایا. واللہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آدمی, لیکن یہ فتنے ایسے ہوں گے جو اہم بات ہے اس میں, آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. اس قدر جلدی جو ہے ایمان کو لوز کرے گا. یہ اہم ترین پوائنٹ ہے اس میں. حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا, اور ایک نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا. جب یہ ہو جائے تو دجال کا انتظار کرنا, آج نکل آئے یا کل. یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے. ہم غالباً فتنہ الدہائمہ کے غالباً واللہ عالم, لیکن آثار ایسی لگ رہے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے, علماء کی کثیر تعداد اس پر متفق ہے کہ دجال کی سٹیج تیار ہو گئی ہے. ہمارا انشاءاللہ اگلے سے اگلا لیکچر جو ہے وہ دجال پہ ہے. تو وہ تو تقریباً اس کی ساری علامتیں پوری ہیں, اس کے بس آنے کی دیر ہے. واللہ عالم, واللہ عالم. خیال یہی ہے. تو اب غالباً یہ فتنہ تو دہائمہ ہی چل رہا ہے غالباً, اور اس کی کچھ اور بھی علامات ہیں, میں عرض کروں گا. اس کے بارے میں کچھ اور بھی شواہد ہیں, بعد میں عرض کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں یہ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ. ایمان کا خیمہ, جس ایمان کے خیمے میں نفاق نہیں ہوتا نا, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ سمجھ لیجئے. جب بھی ایمان لانا کنوینئنٹ ہو جائے نا, آسان ہو جائے کہ ایمان لاؤ گے تو خلافت ملے گی, ایمان لاؤ گے تو بادشاہی اور حکمرانی اور گورنرشپ ملے گی اور اچھا کاروبار چلے گا, تو ایمان کے ساتھ نفاق شامل ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے. دنیا کے فائدے بھی اگر ایمان لانے والوں کو ملنے لگ جائیں تو پھر ان کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا دل نہیں ہوتا ایمان والا. جس ایمان کے خیمے میں نفاق نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی ہی مصیبت اور سختی کا دور ہے. ٹھیک ہے. جب ایمان لانا جو ہے وہ اپنی جان اور مال کے خطرے کا باعث بن جائے تو کوئی منافق پاگل ہے جو پھر اس میں شریک ہوگا, پھر کبھی منافق نہیں ہوگا. اسی لیے مکہ مکرمہ میں آپ کو یاد ہے منافقین نہیں ہوتے تھے اللہ ماشاء اللہ. مکہ مکرمہ میں کوئی بیوقوف ہوگا بھی مارے پڑ رہی ہیں, جانے جا رہی ہیں, روز ان کو پاگل اور بیوقوف کہا جا رہا ہے اور ان کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے اور جسمانی ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے. تو منافق کیوں ان کے ساتھ شریک ہوگا, ہے نا. نفاق تو وہیں آتا ہے جہاں دنیا کی سہولت ہو. تو یہ ایک اچھا, اس کے اور شواہد ابھی سناتا ہوں آپ کو, لیکن یہ ایک ایسی سٹیج ہوگی کہ جس میں ایمان لانا جو ہے بہت ہی مشکل کام ہوگا. ٹھیک ہے. آگے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا انشاءاللہ, ابھی سنا دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ دین پر چلنے کے لیے انتہائی دشوار وقت ہوگا. ٹھیک ہے. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر صبر کرنے والا مٹھی میں انگارے کو پکڑنے والے کی طرح ہوگا.
یہ ترمذی میں انس بن مالک سے اور بھی دوسری ابن ماجہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، اور البزار میں آیا ہے۔ اسی حدیث کی مزید تفسیر ہے کہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، ساری دنیا دین کے برخلاف جا رہی ہوگی، دوسری سمت میں جا رہی ہوگی، دنیا کی اکثریت، حتیٰ مسلمانوں کی اکثریت۔ اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے۔ 50 صحابہ کا اجر ملے گا اس دور میں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ جب ہم قیامت پڑھیں گے تو اچھی طرح تفصیل سے سناؤں گا۔ اس میں بھی آتا ہے کہ ایک گروہ ہے جس کا نام ہے الاحبا، اللہ کے محبوب، آخری زمانے میں وہ آئیں گے، ان کو دین پر چلنے کی وجہ سے بہت شدید سختیوں کا سامنا ہوگا، بہت وہ ستائے جائیں گے، اور ان کو بھی ان کے بارے میں یہی آتا ہے حدیث میں کہ ان کو 50 کا اجر ملے گا۔ اور وہاں صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے 50 یا ان کے 50؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے 50۔ ٹھیک ہے، بہرحال۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نیک لوگ پہلے چلے جائیں گے، اور پہلے تو پہلے ہی ہیں، اور فاسق لوگ ایسے پیچھے رہ جائیں گے جو کہ جو یا کھجور کے بھوسے کی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ پھل کھاتے ہیں کھجور کی، اگر آپ شاخ اتاریں کوئی کہیں سے تو کھجور آپ کھا گئے، بیچ میں جو اس میں کاٹ کباڑ لگا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا، تو یا اس کے بھوسے کی طرح پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ایک دور ہے جو فتنہ دہیمہ سے ہی ریلیٹڈ معلوم ہو رہا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ اس کی مختصر سی تفسیر حدیث میں ہی غالباً یہی ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں جان لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اکثر لوگوں کو، ان کو کہتے ہیں صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے رازوں سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ ان کو منافقین، یہ وہ واحد آدمی تھے جن کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے آپ نے، اور کسی کو صراحتاً نام لے کے نہیں بتایا تھا۔ بھی یہ 14 افراد تھے جن کا نام لیا گیا تھا، اور حضرت حذیفہ بن یمان کو پتا تھا۔ اور اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، قیامت تک آنے والا ہر فتنہ جس میں 300 یا اس سے زیادہ افراد نے انوالو ہونا ہے، ان سب کے لیڈر کا نام، ان کا پوری تفصیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی۔ انہوں نے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم نے انٹروڈکشن پڑھی تھی۔ تو حضرت حذیفہ جو ہے ان کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد یمان بھی صحابی تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، کالحصیر، جس طرح چٹائی پر پیش کیے جاتے ہیں، عودن عودا، جیسے اس میں تنکا اور تنکا ملایا جاتا ہے۔ چٹائی کو ایک ایک کر کے بنتے ہیں نا، وہ تنکا اس کے جب ملاتے ہیں۔ تو جس دل نے ان کو پسند، یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی زبان جو ہے نا، بس دنیا کی ہر زبان میں غالباً ہوگا، مگر عربی میں ذرا زیادہ ہے۔ ایک ہی چیز کے بعض اوقات دوسرے مطالب بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس حدیث کا جو ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ تو وہی ہے جو پچھلے کئی سو سال سے علماء کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کا ایک اور ترجمہ ریسنٹلی بعض لوگوں نے کیا ہے، وہ دلچسپ ہے، اور عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے، میں اب سرچ کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں جس دل نے ان کو پسند کیا، ان فتنوں کو جو ایک اس چٹائی میں پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو دل انہیں ناپسند کرے اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل 2 طرح کے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دل جو فتنوں کو پسند کر رہا ہے، ایک جو نہیں کر رہا۔ تو ایک ہوگا جو سفید سنگ مرمر جیسا ہوگا، جس کو کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو فتنوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہے اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا۔ اور دوسرا تارکول یا راکھ کی طرح الٹے ہوئے برتن جیسا، کہ کسی نیک کام کو وہ پہچانے گا نہیں، اور کسی برے کام کو وہ ناپسند نہ کرے گا۔
بس اپنی خواہش نفس سے ہی اس کو محبت ہوگی. خواہش نفس حدیث میں آتا ہے, خواہش نفس جو گویا اسے پلا دی گئی ہے, اسے اردو میں کہتے ہیں نا, اسے گھول کے پلا دیا گیا ہے, تو وہ اس کو اس بات سے غرض ہوگی کہ میرا کام نکل جائے. اس کو نیکی برائی سے, حلال حرام سے کوئی غرض نہیں ہے, اس کا کام نکلنا چاہیے. جنت دوزخ کیا چیز ہے نہیں ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا میں آسانی, فائدے, کمفرٹ, مزے حاصل ہو جائیں, آخرت آئے نہ آئے, ہی couldn't care less, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے شخص کو. یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین جو تھے رحمہم اللہ, وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مالی اور جانی نقصان کو برداشت کر لیتے تھے, اس وجہ سے کہ کہیں جنت کا راستہ کھوٹا نہ ہو جائے اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو دوزخ میں لے جانے والا ہو. وہ بالکل ان کی پرائیورٹیز فرق تھیں, ان کی ترجیحات بالکل مختلف تھیں. یہ اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے. اس جدید دور میں آپ سے عرض کر رہا تھا, بعض لوگوں نے کیا ہے, ان کی ذمہ داری پہ میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنی, کہ وہ کہتے ہیں الحصیر, کہتے ہیں چٹائی کو. یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ آج گوگل ٹرانسلیٹ میں جائیں اور الحصیر کو سرچ کریں تو آپ کو ملے گا اس کا ترجمہ میٹ چٹائی. یہاں تک بھی ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں میٹ کی کیا شکل ہوتی ہے؟ میٹ چوکور ہوتا ہے. یہ بھی تو عہدہ کا ایک مطلب ہے, ایک لائن یوں اور ایک لائن یوں, یہ مطلب بھی ٹھیک ہے. اب میٹ کیا ہے؟ چٹائی ہے. اب آپ ایسے کیجئے, اس چوکور چٹائی کو اٹھا کر کھڑا کر لیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بڑے بھائی ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, یہ سب چوکور سکرینز ہیں, ایسی ہیں نا. تو بعض علماء نے اس دور میں کہا ہے کہ اس حدیث میں ٹی وی, نیٹ, کمپیوٹر, موبائل فونز, ٹیبز, جتنی یہ اسکوائر شیپڈ سکرینز ہیں نا, یہ سب اس حدیث کا مصداق ہیں. اور اس دور میں فتنوں کا بہت بڑا ایک ذریعہ یہ چیزیں ہیں. واللہ عالم سے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک دلچسپ اور خاصی ریلیونٹ تفسیر مجھے معلوم ہوئی اس کے, اور ترجمے کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اگر آپ سرچ کریں گے بالکل آپ کو اس کا ترجمہ میٹس ملے گا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, اور جب ہم دجال پڑھیں گے تو ہم پہ مزید واضح ہوگا کہ آپ کے اقوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مزید تفاسیر سامنے آتی ہیں. ہو سکتا ہے. تیسری حدیث پڑھتے ہیں. یہ ترمذی میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نشانیاں بیان فرمائیں. فرماتے ہیں جب غنیمتوں کو ذاتی دولت ٹھہرا لیا جائے. مال غنیمت ذاتی دولت نہیں ہے, وہ تو لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا کرائٹیریا. اور امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے, لوگ امانت کو ہڑپ کرنے لگ جائیں. زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے, زکوٰۃ دینے سے گھبرائیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہے نا. سرکاری مال کو کہتے ہیں جی مال مفت دل بے رحم. حالانکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ہم نے غزوہ خندق میں پڑھا تھا کہ سرکاری مال کا ہڑپ کرنا کسی شخص کے ذاتی مال کو ہڑپ کرنے سے کئی گنا بڑی چیز ہے, خوفناک چیز ہے. اس پہ سزا زیادہ ہے, اس پہ معافی کا امکان بہت کم ہے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے, جب ہم جنت دوزخ کا بیان پڑھیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے, غیر دین کے لیے علم سیکھا جائے. لوگ پڑھیں گے تو بہت, لیکن جو بھی پڑھیں گے دین کے علاوہ غیر دین پڑھیں گے. حالانکہ ایک زمانے میں ہر بچہ جو تھا مسلمانوں کا بالعموم اس کو قرآن پاک حفظ کراتے تھے, اور دین کا بنیادی علم آپ سب سے پہلے سیکھتے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی. اس کے بعد سے جب دنیا سیکھنے لگ گئے تو پھر دنیا فتح کرنا بند ہو گئی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں گے, تھوڑا سا آپ کا 1 منٹ میں لیتا ہوں اس ٹاپک پہ, اہم ٹاپک ہے. یہ بڑا عام خیال ہے کہ جب ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے. حضرت یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری لیول آف سائنس, جس لیول پہ ہم کھڑے ہیں اور جس لیول پہ کفار کھڑے ہیں, ان دونوں کے ڈفرنس کو, ان دونوں کے فرق کو جانتے نہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان میں کم سے کم 500 سال کا ڈفرنس ہے. پچھلے 500-600 سال ہم نے سوتے ہوئے گزارے ہیں اور انہوں نے مسلسل تحقیق اور محنت میں گزارے ہیں. جو کچھ ان کو سرمایہ مسلمانوں نے دیا تھا قرطبہ میں اور بغداد کی یونیورسٹیوں میں, انہوں نے اس پہ مسلسل آگے کام کیا ہے.
پچھلے 500 سال سے، جب سے کم نیوٹن اور اس سے 100 سال پہلے سے. ایسے ہی ہے نا. نیوٹن نے کہا تھا کہ آئی ہیو سین فردر بیکاز آئی ہیو اسٹوڈ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. میں نے بہت دور تک دیکھا ہے کیونکہ میں نے بہت قداور لوگوں کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے. اس تک بھی علم آیا تھا. ہم 500 سال سے سو رہے ہیں، پہلی بات مسلمان. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ گیپ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور بہت جیسے کہتے ہیں لوگیرتھمک سپیڈ سے بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں خبر نہیں دی. اس طرح نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم اس لیے تو پڑھ رہے ہیں سارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے قرآن کریم میں اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اہل ایمان قوم اور غیر اہل ایمان قوم دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ فرق ہے. اہل ایمان کو دنیا میں بھی ترقی تب نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے ایمان اور عمل کو درست کریں، اور کفار کو اسباب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجیے، اہم بات ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام دنیا کے سب سے کم ترقی یافتہ قوم سے اٹھے تھے، اور دنیا کی 2 سب سے بڑی ترقی یافتہ جو سپر پاورز تھی انہوں نے ان کو الٹا کے رکھ دیا، دونوں کو. اور اس کے بعد کبھی وہ فتوحات نہیں ہوئی. گئے ہیں آگے بھی، لیکن بہت سے نقصانات بھی ہوئے اور وہ ریورس بھی ہوئیں. تو یاد رکھیے مسلمانوں کو دوبارہ فتح تب ہوگی جب ان کے ایمان اور عمل میں ترقی ہوگی. میں خلاف نہیں ہوں نعوذ باللہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے، لیکن جو آج ہمارا طریقہ ہے کہ بچہ ماسٹرز کر لیتا ہے اور پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور سب کچھ، اور دین کے بارے میں اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، یہ صراحتاً ہلاکت کا فارمولہ ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ بچے صاحب جو ہیں نوجوان اور بوڑھے دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے ان کو. قرآن کریم میں مسلمان سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کیا یہ چیز کہاں بیان ہوئی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ تو اس کی بیسک بک ہے. وہ اس کو ایک آیت کو ترجمے سے صحیح طرح کے بغیر پڑھ نہیں سکتا، اور ترجمہ بھی پڑھو تو اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بہت خوفناک بات ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین علم سیکھا جائے گا غیر دین کے لیے. آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو نزدیک کرے اور اپنے باپ کو دور کرے. مساجد میں آوازیں بلند ہوں، غالباً لاؤڈ سپیکر کی طرف ہے. اس کو یہ برے نہیں ہے، یہ نہیں کہا آپ نے یہ برے بات ہے، لیکن یہ ہوگا ایسے. مساجد میں آوازیں بلند ہوں. اب یہ اگلا سن لیں ذرا تو دل تھام کے. قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر شخص ہو، اور قوم کا قائد سب سے ذلیل اور کمینہ ہو. ہے نا. یہ تو حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہے پیش گوئی سے زیادہ. اب یہ حالات حاضرہ پہ، اس زمانے میں پیش گوئی تھی آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے. آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈر کے کی جائے. اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نوئسنس ویلیو. یہ ہم بالکل کامنلی لفظ یوز کرتے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا وہ فلاں شخص سے ہم اس لیے ہر ایک کی عزت اس لیے کی جاتی ہے دنیا میں کہ اس کی ایک نوئسنس ویلیو ہوتی ہے. وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہ ہو آپ اس کو پلٹ کے دیکھے بھی نہ. ایسے ہی ہے نا. اب یہی کرائٹیریا ہے. گانے والیاں اور آلات موسیقی ہر طرف ہوں. ہر طرف ہیں، ہر گھر میں ہیں. ٹھیک ہے. ہر گاڑی میں ہے، کیسٹ لگی ہوئی ہے، سی ڈی لگی ہوئی ہے. شراب پی جائے اور اس کے آخر والے اس پہلوؤں کو لعنت کرے. آخر والے پہلوؤں کو لعنت کرے. میں ایک صاحب سے کچھ میسیجنگ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں جو آپ اس آیت کا مطلب بیان فرما رہے ہیں، کہیں سلف نے جو اتنے 1500 سال سے تفاسیر لکھی ہیں کہیں یہ مطلب بیان کیے جو آپ فرما رہے ہیں. خود سے تو اپنی مرضی سے نہیں مطلب بیان کر دینا چاہیے. یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ سلف کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا آگے سے کہتے ہیں سلف کوئی چیز نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ مطلب میں جو نکال رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تو تھی کہ لوگ اگلوں کو برا، سلف کو برا کہیں گے. تو وہ میں نے آج دیکھ بھی لی کہ وہ کہتے ہیں سلف کیا چیز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو آپ کیا چیزیں بھائی، ہے نا، ہمیں اور آپ کیا چیزیں ہیں. تو قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہہ دینا یہ بہت خوفناک بات ہے. اور کچھ نہ کچھ ہمیشہ امت کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے سے پچھلوں کی دلیل لیتے ہیں. بھئی اس آیت کا یہ مطلب میں نے سمجھا ہے اور سلف میں فلاں 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 نے بھی یہی کہا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے کا طریقہ ہے. اپنی ذمہ داری نہ لیں بھائی، یہ پھر اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے کھڑا بھی ہونا ہے. تو لیکن اب ایسے بے شمار لوگ ہیں. ہاں یہ ان سے پوچھا جاؤ سود حلال ہے، ہاں بینک کا سود تو کوئی سود نہیں ہے.
موسیقی حلال ہے. سر پہ دوپٹہ رکھنے کی پردہ اس کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. جس آیت کو چاہتے ہیں بے دھڑک منسوخ کر دیتے, جو چاہتے ہیں ہر چیز کو حلال. شراب پینے پہ کہاں حد ہے؟ ہر چیز کو منسوخ کر لیتے ہیں. آدھے قرآن کو منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہے. اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی. ٹھیک ہے, بغیر یہ بتائے کہ اچھا بھائی آپ سے پہلے کسی نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ آپ پہلے بندہ پیدا ہوئے ہیں جو 1500 سال میں, تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے امت کو گمراہ تو نہیں کیا اس طرح. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا یہ آخری نشانی ہے, اور اس امت کے آخر والے پہلوں کو لعنت کریں تو پھر انتظار کرنا اس وقت سرخ ہوا کا, زلزلوں کا, زمین میں دھنس جانے کا, صورتوں کے مسخ کر دیے جانے کا, اور پتھروں کے برسنے کا, اور پے در پے نشانیوں کے ظاہر ہونے کا, جس طرح لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے ہم یک کے بعد دیگرے گرنے لگے. ویسے تو ہم کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کا جو لیڈر ہے وہ سب سے ذلیل اور کمینہ شخص ہوگا, اور یہ بیسیکلی مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن یہ اٹ ہولڈس ٹرو فار ایوری ون. ایون کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا جیسا خلیفہ ہوتا تھا نا, تو روم کا قیصر بھی انہی صفات کا حامل تھا. جو ہرکلیس تھا, جس کو ہم ہرقل کہتے ہیں, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بہت جینیس اور بڑی ہی بے نظیر صلاحیتوں کا وہ شخص تھا. اس نے بڑے ہی برے حالات میں حکمرانی سنبھالی تھی, اور بہرحال اس نے وقت کی جو اس وقت سب سے بڑی ڈومیننٹ پاور تھی ایران, یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے سیرت النبی میں سورہ روم کا پڑھا تھا, تو اس نے بالکل شکست خوردہ حالت سے اٹھا کر اور روم کو عظمت تک پہنچایا تھا دوبارہ. اور وہ بڑا صلاحیتوں والا, اور وہ پہچانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بڑا صلاحیتوں والا آدمی تھا. یعنی ان کے لحاظ سے وہ ان کا ابوبکر اور عمر کے لیول کا بندہ تھا رضی اللہ عنہما. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ ٹیکٹکس میں بہت دور تک کی سوچتے تھے. جو ان کے زمانے کا سیزر تھا, قیصر جو تھا, وہ بھی ایسا ہی تھا, اور اس کے بھی کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو اب مسلمان جس طرح کے ہیں, تو ان کا تو میں نام نہیں لیتا, لیکن ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے میرا خیال ہے اس حدیث کو جو ہے نا اپنی فائنل تک پہنچا دیا ہے. جو کچھ ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں اور دیکھ چکے ہیں, اور قوم کا حکمران بن گیا ہے, کمال ہے. ویسے اس کو فائنلائز کر دیا. اور مسلم ممالک میں تو خیر یہ حال ہے کہ اللہ ماشاء اللہ جہاں بھی لوگ جتنے بھی بڑے ہیں وہ کفار کے منظور شدہ اپرووڈ لوگ ہی بڑے بن سکتے ہیں, جو عالمی نظام کفر سے ذرہ برابر بھی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ پوری دنیا میں جو ڈومیننٹ نظام ہے, ڈومیننٹ کیا ہے, ایک ہی نظام ہے پوری دنیا میں, ہے نا, جس میں تمام ممالک جکڑے ہوئے, وہ اس سے ہل نہیں سکتے. وہ نظام, اس نظام کو کون چلا رہا ہے, مسلمان یا کفار؟ کفار, یہود اور نصارہ جو بھی ہے, چلیں وہ ایک الگ بحث ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس وقت مسلمان اس کو ڈسٹرب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ عالم اللہ کو کیا جواب دیں گے. بہرحال یہ بالکل ایگزیکٹ سچویشن اس وقت موجود ہے. چوتھی حدیث ہے مسند احمد میں, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ مشہور راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. میں نے عرض کیا تھا نا, یہ بہت مشکل ٹائم ہے. جب کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑیوں کو تھام لیں گے. سمجھ لیجئے کہ ایک زنجیر ہے جس کو لوگوں نے پکڑ کے وہ لٹکے ہوئے بیچارے, اس سے بڑی مشکل سے وہ ایک کڑی ٹوٹتی ہے, وہ اس سے اوپر والے پکڑ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ گر جائے. ٹھیک ہے, ذرا اس کو اللہ کے رسول نے اس کو بڑا پکچرائز کر کے بیان فرمایا. سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا. اور علماء نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ غیر اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے. جو فیصلے ہیں وہ غیر اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے, نہ کہ اللہ کی شریعت پر. تو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا, اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. وہ آخری کڑی ہے, اس کے بعد پھر دین نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے. حالانکہ سورہ مائدہ کی آیت 44 ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق وہ تو کافر ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
ٹھیک ہے, یہ 3 آیتیں آئی ہیں یہ کے بعد دیکھ بیچ میں 1 آیت کا فرق ہے صرف, ہے نا. لیکن آج تقریباً تمام مسلم ممالک میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. تجارت, عدالت, جرائم, حدود اور تعزیرات, ان سب میں تو ہم پتہ نہیں کب سے کفار کے قوانین پہ چل رہے ہیں. لیکن اب تو یہ شادی بیاہ اور طلاق بھی جو ہے اور میراث جو ہے اس پہ بھی ہم اب باپ دادا کے رواج پہ یا ہندوؤں کے طریقوں پر کہیں بھی سنت کا اور قرآن کا طریقہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے, وہ غائب ہو تقریباً الا ماشاء اللہ واللہ عالم. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا شاید سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے, بہت اہم سبب ہے یہ. اور یہ بہانہ کافی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کرنے نہیں دیتی, یہ یاد رکھیے, دنیا تو آپ کو کبھی یہ کام نہیں کرنے دے گی. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو 13 سال مکہ میں مار کھائی اور تکلیفیں سہیں, اور پھر جب بیچارے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, وہ اسی وجہ سے نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آؤ اللہ کو اپنا حاکم مانیں, اللہ کو اپنا بادشاہ مانیں, اللہ کے حکم کے مطابق چلیں. کفار مکہ کہتے تھے کہ 1 سال اکیلے اللہ کی عبادت کر لیں گے ہم, بس تو یہ نہ کر, ہمارے رواجوں کو, ہمارے معبودوں کو, ہمارے ان کاموں کو برا نہ کہیں, ہم اللہ کی عبادت بھی کرنے پہ آمادہ ہیں. اکیلے اللہ کو بھی 1 سال اکیلے اللہ کو مانیں گے, اس حد تک وہ مان گئے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. حکم صرف اصل میں کیا بات ہے, حکم اللہ کا چلنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ اس وجہ سے دنیا نے ان کے ساتھ جنگیں کی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق چلیں. اور اللہ پاک سورہ نساء آیت 105 میں کہتا ہے, یہ میں آپ کو صرف ایک نمونے کے طور پر سنا رہا ہوں, قرآن کریم میں ایسی بے شمار آیتیں, کتنی ہی آیتیں. اے نبی, ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. اور یہ منافقین کی صفت ہے جو سورہ نساء آیت 61 میں بیان ہوئی ہے اور بھی کئی جگہ بیان ہوئی ہے. اگین یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یہی تو نہیں چاہتے بیچارے, چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام بھی چلتا رہے, کلمہ گوئی بھی چلتی رہے اور مرضی بھی اپنی چلتی رہے. لیکن اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو ختم کر دینا. پہلے دیکھنا چاہیے, ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے دیکھیں بھی اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے, اور جیسے حکم ملا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ایک کام کرنا ہے, ابھی دل کر رہے ہیں, دیکھو بھائی اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے, کسی عالم سے فتویٰ لے لو, ہے نا. وہ کسی نے کہا ہے کہ دین وی گو فتویٰ شاپنگ. ٹھیک ہے کہ بھائی چلو یار کوئی ڈھونڈو, کوئی اس کو کوئی جائز کون جائز کہتا ہے, پہلے اپنی مرضی, اس پیچھے اللہ تعالیٰ. ایسے ہی ہے نا, تو ایسے ہے نہیں, لیکن ایسے چلتا نہیں ہے, اس تو فائدہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 1947 میں ایک ملک بنا تھا, مسلمانوں نے بنایا تھا, اسی عہد و پیمان کے ساتھ بنایا تھا کہ قرآن اور سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون ہوگا, اسی پر چلیں گے, ہے نا. یہ بڑے نعرے بھی لگائے تھے. وہ صد حیف کہ کافی ارلی آن ہی وہ ٹوٹ گیا. اس عہد پہ آج 70 سال گزر گئے, مگر ہم آج اس منزل سے اس سے کہیں دور ہیں جتنا 1947 میں تھے. ایسا نہیں ہے نا. آج تو آپ اسلام قبول کریں تو آپ کو اس کی قانونی اجازت نہیں ہے بعض حصوں میں ہمارے ملک کے, ہے نا. اگر آپ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کو 3 ہفتے پہلے رکنا پڑے گا, اور جب تک اس کی اگر ایج 18 ایئرز نہیں ہوگی تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے جو اس وقت ایک جگہ نافذ ہے, پورے صوبہ سندھ میں یہ قانون نافذ ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے یہ نیا قانون آپ نے پڑھتے نہیں لگتا ہے, یہ نیا قانون صوبہ سندھ کی اسمبلی میں ابھی اپروو ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اسلام قبول کر لیں تو ان کے بچے جو ہیں 14-15 سال کے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے. تو حضرت جتنے صحابہ, زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اور عمیر بن ابی وقاص تو 15 سال کے شہید ہو گئے بدر میں. سیدنا علی ہیز ٹو ویٹ 8 ایئرس, 8 سال ان کو ویٹ رضی اللہ عنہ. تو نعوذ باللہ وہ غلط تھے, استغفر اللہ. یہ ہم بہت دور, یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے, اپنے رواج میں, رسموں میں, رہن سہن میں, ہر چیز میں ہم اس سے بہت دور جاتے ہیں. بہرحال تو یہ ہو گیا, یہ کڑیاں ٹوٹی ہیں, بہت سارے ٹوٹ گئی. اگلی اللہ کے رسول نے نشانی بیان فرمائی, مسند احمد میں ہے کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا,
حتیٰ کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اپنے وطن عزیز سے مثال لیتے ہیں، کیونکہ ہم اب ایک خاص جگہ کے رہنے والے ہیں، ہے نا۔ ہمارے یہاں وزیر کا بیٹا ایس پی کے بیٹے کو قتل کر کے اور بغیر کسی سزا کے چھوٹ سکتا ہے، ایسی ہے نا، بلکہ اس ایس پی کی فیملی کو آسٹریلیا ہجرت کرنی پڑتی ہے، حالانکہ وہ سرونگ پولیس افسر ہے۔ یہ بھی نہیں ہے میرے جیسا بیچارہ بیکار سا بندہ نہیں ہے، آپ کے اور میرے جیسا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، با اثر آدمی ہے وہ ایس پی جو ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کتنے کم لوگوں کی جو ہے اپنے تھانوں میں پٹائی لگائی ہو، یہی ہوگا، کوئی نہ کوئی مکافات عمل ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ وزیر کا بیٹا ایس پی کے بیٹے کو جو ہے قتل کر سکتا ہے، قتل، اس حد تک بات ہے۔ اور ہمارے ایک صوبے میں 9 مہینے میں 2 آئی جی تبدیل ہوا، انسپیکٹر جنرل پولیس، چھوٹا عہدہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ طاقتور کا چھوٹا موٹا ساتھ دے دیتے ہیں بیچارے، جو بات بالکل ہی آسمان سے گزر جائے۔ 9 منتھس میں 2 آئی جی تبدیل ہوئے اور تیسرا مل نہیں رہا ہے، اب تیسرا مل نہیں رہا ہے، جبری رخصت پہ بھیج دیا نا تبدیل، اور آئی جی لیول پہ تو یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف صوبہ سندھ بیچارے کی بات نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں یہ حالات ہے حقیقتاً۔ پورے مسلمان ممالک میں آپ کو یاد ہوگا جو تیونس میں ہوا تھا، تیونس سے شروع ہوئی تھی نا عرب سپرنگ جو ہوئی تھی، تو جو وہ بوزیزی تھا جس سے یہ عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی، جو بھی اس کو کہتے ہیں، 2011 میں، وہ ایک انجینئر تھا اور اس غریب کو کہیں نوکری نہیں ملی، تو اس نے ایک ٹھیلا لگا لیا، جس کو پنجابی میں ریڑھی کہتے ہیں، اردو میں ہم ٹھیلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ غریب ٹھیلا لگانے لگ گیا، کوالیفائڈ انجینئر تھا۔ اس ٹھیلا لگانے میں بھی اس کو روز طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کو ایک سرکاری افسر عورت تھی، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، جس سے وہ دل برداشتہ ہوا اور اس نے خود سوزی کر لی، اور وہاں سے سارا قصہ شروع ہوا۔ تو اس حد تک ظلم ہے، اس حد تک جو ہے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ، یہ بہت اہم ہے، یہ انتہائی اہم ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں جو فسق و فجور سے بچے گا اسے طعن اور ذلیل کیا جائے گا۔ جو شخص گناہوں سے بچے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ عاجز اور درماندہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جیسے اردو میں کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں آدمی کو یہ انتخاب کرنا پڑے گا کہ یا تو گناہوں کو اختیار کر لے ورنہ عاجز اور درماندہ ہو جائے۔ عاجز اور درماندہ کا مطلب، عاجز جب عربی میں کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں کوئی اثر اور مرتبہ اس کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی یہ ہے عاجز اور درماندہ، عجز جسے عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ بے شک عاجز اور درماندہ بن جائے مگر گناہوں کو اختیار نہ کرے۔ اگر عاجز بن جائے گا تو دنیا میں کچھ دن چلو اس ذلت سے، تکلیف سے، بھوک سے، جو بھی ہے وہ جیسے تیسے گزر جائے گی۔ یاد رکھیے دنیا بادشاہ کی اور سلطان کی بھی گزر جاتی ہے اور دنیا فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے، رہے گی نہیں، گزر جائے گی، اور رزق وہ تو اتنا ملے گا جتنا ملنا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر بھی گناہوں کو اختیار نہ کرے، کیونکہ جنت کی کاسٹ پہ دنیا کو حاصل نہ کرے۔ مراد یہ ہے اگر آپ گناہوں کو اختیار کر لیں گے، ہم نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم نے دنیا حاصل کر لی اور جنت کو فورگو کر دیا، جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ بیوقوفی نہ کریں، اور دنیا کے ساتھ دوزخ نہ خریدیں، اپنے گوشت کا خیال کریں۔ اس کو کہتے ہیں اپنے گوشت کا خیال کریں۔ کیسے کہتا ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پورے خاندان سے ساری جو انہوں نے جاگیریں مسلمانوں کی ضبط کی ہوئی تھی نا، وہ ساری چھین لیں، مال و دولت چھین لیا، سب بیت المال میں اور سرکاری اس میں ڈپازٹ کرا دیا، اور مال شال بھی جو سرکاری جتنے جس کا حق تھا دلوا دیا، پورا عدل و انصاف کر کے۔ اب وہ سارے ظالم تھے، بدماش، تو وہ بڑے تل ملائے، اب وہ خلیفہ بن گئے، اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی رحمہ اللہ کی ایک پھوپھی تھی جن سے بڑی محبت تھی، ان پھوپھی نے بچپن سے ان کو پالا تھا، ان کی بڑی وہ رسپیکٹ کرتے تھے، بہت ان کی عزت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کے پاس انہوں نے پھوپھی جان کو بھیجا کہ جا کے سمجھو۔ پھوپھی جان کا خاندان تو سارا بنو امیہ کا اکٹھا ہی تھا، تو وہ پھوپھی صاحب آئی، آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا بیٹا تجھ سے کوئی بات کرنی ہے، تو نے جو ہے عجیب نئے رنگ ڈھنگ اپنا لیے ہیں، تو اپنے خاندان کو ذلیل کر دیا ہے۔ اور تو وہ سر جھکا کے پھوپھی جان کی باتیں سنتے رہے۔
جب انہوں نے بات شروع کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک کسی خادم کو یا کسی کو اشارہ کیا کہ ایک انگیٹھی اور ایک مجھے تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ایک لا دو. تو وہ انگیٹھی آ گئی جس میں کوئلے جل رہے تھے، وہ کوئلے دہکا کر تو گوشت کا ٹکڑا اس پر رکھوا دیا انہوں نے. تو ابھی پھوپھی جان نے تھوڑے 2-4 جملے کہے تھے اسی طرح کے کہ بھئی تم یہ چھوڑ دو، پرانے طریقے پہ آ جاؤ، تم کیا کر رہے ہو. تو اچانک گوشت جلنے کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، اس کو میرا خیال ہے کچھ سڑاند کہنا چاہیے، وہ اس کی بو پھیل گئی کمرے میں، وہ جلنے لگ گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھوپھی جان یہ جو ہو رہا ہے نا، کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ بھی یہی ہو؟ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں گا نا تو کل کو میں ہوں گا اور جہنم کی آگ اس طرح مجھے جلا رہی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو پھر شاید میں آپ کی بات مان لوں، دیکھ لیں. میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو. تو یہ سمجھ لیجئے، جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایٹ رسک ڈالتے ہیں اس انگیٹھی پہ خود کو جلانے کے لیے. اور وہ انگیٹھی بڑی خوفناک ہے جی، دنیا کی انگیٹھی تو نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ جہنم ہے. یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ مومن دل ہی دل میں کڑے گا مگر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر گھلتا جائے گا بیچارہ دنیا کے معاملات دیکھ کر، مگر کچھ کر نہیں سکے گا. اور یہ بھی حدیث میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مومن کی کوئی عزت نہیں ہوگی، سچے مومن کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کی تعریفیں ہوں گی وہ بڑے ہی، ان کے دل میں ایمان ذرہ برابر نہیں ہوگا. یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. جنت اس سے خربوں گنا افضل ہے. خربوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی ہم ٹریلین بلین سمجھتے ہیں، گو کہ وہ انفائنائٹ ہے، وہ لامحدود ہے نا. تو لیکن ایک تصور لانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک طرف 1 روپیہ پڑا ہے اور دوسری طرف 1 خرب روپیہ پڑا ہے، تو آپ کس کو اختیار کریں گے، ہے نا. 5 اور ایک طرف 2 منٹ ہے، 1 منٹ ہے، دوسری طرف اربوں خربوں سال ہیں، تو آپ کس کو اختیار کریں گے، یہ خود ہی سوچ لیں. اگلی علامت دھوکہ، فریب اور جھوٹ کی کثرت ہوگی. اور یہ بہت سی کتب حدیث میں آتا ہے. میں نے مسند احمد اور ابن ماجہ سے نقل کے حوالے سے نقل کیا ہے. ان سب کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سناتا ہوں آپ کو. اور یہ الفاظ جو ہے مسند احمد کے ہیں کہ بے شک دجال سے پہلے کئی سال دھوکے کے سال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. خائن کو امانت دار بتایا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور رویبدہ لوگوں کے معاملات میں کلام کریں گے. پوچھا یا رسول اللہ رویبدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا عوام الناس. آپ نے عربی کا لفظ استعمال فرمایا فوائسق. فوائسق کہتے ہیں کہ گھٹیا درجے کا لو کیلیبر شخص جو عوام الناس کے معاملات میں اختیار رکھنے والا ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 مختلف الفاظ میں نقل ہے. دوسرے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے معاملات میں اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی، یعنی جو بڑے رسپانسبل ہوں گے اصل میں رویبدہ ہوں گے. آج ایک فیصلہ کیا کل واپس لینا پڑا، آج ایک حرکت کی کل واپس لینے پڑی، ہے نا. کچھ نہیں جانتے کہ فائدہ کس میں نقصان کس میں. نئے فیصلے کرتے رہتے ہیں اور جو ان کے جو رعایا ہے اس کو مزید ذلیل کرتے رہتے ہیں. تو رویبدہ وہاں پہ کثرت سے ہوں گے اور لوگوں کے معاملات میں کلام کریں گے. صحیح مسلم کی 2 احادیث ہیں کہ قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان سے بچنا. اور آخری زمانے میں یہ دوسری حدیث ہے، ایسے فریبی اور جھوٹے تمہارے پاس آئیں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے. خبردار ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں. یہ کون سی حدیث ہے حضرت؟ جو آخری زمانے میں ہیں. جس کے پاس واٹس ایپ اور فیس بک ہے نا، وہ تو اس حدیث کو اچھی طرح سمجھتا ہے نا. آتا ہے جی حدیث ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5877. ٹھیک ہے، اور آپ جائیں وہاں نہیں ہوتی، اور بالکل جھوٹ ہوتی ہے. ایسی عجیب و غریب. جو شخص جو ہے وہ ایک دفعہ درود پڑھے گا اس کو پتہ نہیں تمام ستاروں کے برابر جو ہے وہ ملے گا، اجر ملے گا. اور اگر 10 آدمیوں کو آپ فارورڈ کریں گے تو آپ کو جناب پتہ نہیں جنت میں محلات ملیں گے یا دنیا میں آپ کو کیا مل جائے گا. اس قسم کی ہر روز احادیث آپ کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ ملتی ہیں، حالانکہ سب لغو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر
صحیح حوالے کے گفتگو کرنا بہت خوفناک بات ہے. جو شخص جان بوجھ کر میرے نام پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے. یہ مذاق تو نہیں ہے بھائی, کسی کے نام پہ جھوٹ بولنا مذاق نہیں ہے, مگر سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر, نعوذ باللہ. تو یہ تو ہم دیکھتے رہے. اب یہ بہت زیادہ کامن ہے, اس کو ہرگز فارورڈ نہ کیا جائے. بالکل جب تک آپ کو اس کا صحیح ریفرنس نہیں پتا فارورڈ نہ کریں, ذمہ داری نہ لیں. یہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات اس کو پتہ چلے اس سے بغیر تحقیق آگے پہنچا دے. یہ حدیث ہے, تو یہ نہ لیں. جھوٹی گواہی کی کثرت ہوگی, سچ کو چھپایا جائے گا, قطع رحمی کی جائے گی, یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے, اور ہمسایوں سے برا سلوک کیا جائے گا. یہ مسند احمد کی ایک ہی حدیث ہے, اس میں یہ چاروں علامتیں ہیں. حالانکہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر بتاؤں, کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑھ کر. آپ نے 3 چیزیں بتائیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا, اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی اگر ایک ڈاکٹر کے پاس لاتے ہیں, یار لکھ دو یار میں انفٹ ہوں, اور وہ انفٹ نہیں ہے, تو وہ لکھ کے اپنا ٹپا لگا رہا ہے, اس پہ اسٹیمپ لگا رہا ہے. یہ سچی گواہی ہے, جھوٹی گواہی ہے, یہ کچھ نہیں ہے. آپ بتائیں, ہے نا. انجینئر صاحب دیتے ہیں, ایک آتا ہے اسے کہتے ہیں روڈ فٹنس رپورٹ, سول انجینئرس کے پاس روڈ کمپلیشن رپورٹ. میں نے ایسی روڈ کمپلیشن رپورٹس اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ اس جگہ روڈ کا کوئی نام بھی نہیں ہے, اور انجینئر جو ہے وہ روڈ کمپلیشن رپورٹ سائن کر کے دیتا ہے, کیونکہ اس پہ وہاں پہ یہ اچھے زمانے تھے, 1993-94 کی بات کر رہا ہوں, تو 3 لاکھ روپے ملتے تھے اس سیگمنٹ کے ہر 3 مہینے بعد. وہ سارے مل جل کے اس کو کھاتے تھے. یہ بالکل عام بات ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں, ٹھیک ہے. تو عدالتوں میں پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں, اب تو پروفیشنل وٹنس ہوتے ہیں, ان کو آپ پیسے دیں, وہ کہے گا میں نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے, یا یعنی یہ اس دن تو یہ تو وہا't تھا ہی نہیں, ہے تو میرے ساتھ فلاں جگہ تھا. جج کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہر روز نئے مقدمے میں پیش ہوا ہوتا ہے بدبخت. ٹھیک ہے, تو عام چیز ہے نا ہمارے وطن عزیز میں, یہ عام چیز ہے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے, یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے. نہیں, یہ بخاری مسلم کی روایت تھی, اور جو اگلی سنا رہا ہوں میں آپ کو وہ ترمذی اور ابو داؤد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں برابر ٹھہرایا گیا ہے جھوٹی گواہی کو شرک کے. جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے, بہت بڑی چیز ہے. جو پہلی روایت میں نے آپ کو سنائی اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک اور والدین کی نافرمانی, اور آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے, تو پھر آپ آگے ہو کے بیٹھ گئے, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اور کہا اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی, اور کہتے رہے, بار بار کہتے رہے, تاکہ صحابہ نے کہا کہ دل میں ہم نے سوچا کہ کاش اللہ کے رسول اب اور نہ فرمائیں. صحابہ ڈر گئے, ان کے دل جو ہے وہ کانپ گئے کہ اب بس کر دیں. یہ جھوٹی گواہی اتنی اہم چیز ہے, اور ہم سچ جھوٹ سب سے کم قیمت چیز ہے ہمارے معاشروں میں, مسلمان معاشروں میں جنرلی سچ جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں. اگلا فتنہ ہے حرام مال کا فتنہ. بھائیو میں نے پہلے عرض کیا تھا لیکچر سے پہلے کہ آج ذرا خوفناک کلاس ہے زیادہ, ٹھیک ہے نا, مجھے معاف کر دیں. جو پڑھا ہے وہی لکھ کے لا رہا ہوں, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا انشاءاللہ. حرام مال کا فتنہ ہوگا. بخاری اور نسائی میں یہ روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ اس کو حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. آنا چاہیے, ملنا چاہیے. چھوڑو یار حلال کی کون پرواہ کرتا ہے, آج یہ عام جملہ ہے. یار چھوڑو یار, کن باتوں میں پڑ گئے, اب کون پرواہ کرتا ہے. تو پوچھنا چاہیے کہ اب کوئی مرتا بھی ہے کہ نہیں, اب کوئی قبر میں جاتا ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا. اگر تو وہ ختم ہو گیا تو جو مرضی کریں, ویری گڈ. لیکن اگر قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, قیامت آخرت کا کوئی قصہ ہونا ہے, تو پھر وہی کریں جو اس کے حساب سے ٹھیک ہے. یاد رکھیے, اگر حرام مال کمایا ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا, اور اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کی صورت میں بالعموم اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اپنا دین اور ایمان دنیا کی دولت کے پیچھے بیچ ڈالیں گے. اوکے, اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور علامتیں پڑھیں, کیونکہ اب فتن ہم نے تقریباً پڑھ لیے ہیں, اور ابھی ملاحم باقی ہیں, جنگیں باقی ہیں, اور وہ پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ. اب اس فتنوں کا اتنا مشکل دور ہے, تو اس میں کریں کیا, واٹ ٹو ڈو. یہ تو ہم نے سارا پڑھ لیا, یہ ہوگا, تو پھر میں کیا کروں اور آپ کیا کریں, ہے نا. اگر ہم کوئی خام خواہ میں بیٹھے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں اس سے گائیڈنس حاصل ہونی چاہیے نا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمپریہنسو گائیڈنس، بڑی تفصیلی ہدایات بیان کی. ان کی دو ٹائپس ہیں، ہدایات کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے جنرل گائیڈنس، عام ہدایت، جن کے بغیر آپ اسپیسیفک گائیڈنس تک نہیں جا سکتے، ہے نا. میڈیسن میں ہمارے طب میں کہتے ہیں کہ بھئی مریض آیا ہے، بیمار ہے، کیا کرو گے؟ تو پہلے تو میں اس کی جان بچاؤں گا، ہے نا. ABCD اس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی ہے نا. پہلے اس کی جان بچاؤں گا، بھی نبض ٹھیک چل رہی ہے، دل چل رہا ہے، سانس آ رہی ہے، وہ چیزیں پہلے مضبوط کر کے پھر مرض کا علاج کروں گا. ایسے ہی ہے نا. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ جنرل میجرز ہیں، عام ہدایات ہیں، جن کے بغیر بات شروع ہی نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی ہے. نمبر 1 یہ نمبر 1 ہے قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا. اللہ پاک سورہ اعراف میں فرماتا ہے، کئی جگہ فرماتا ہے. میں آپ کو ایک اگین وی کانٹ کوٹ ایوری تھنگ ان ون لیکچر، تو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک سورہ اعراف آیت 170 میں فرماتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور وہ لوگ جو کتاب کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے، یمسکون مطلب ہے پکڑ لینا، اور نماز کو قائم کریں گے، ہم ایسے اصلاح کرنے والے اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. یہ نمبر 1 شرط ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنا. قرآن کریم میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو سنن ترمذی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو تم میں سے میرے بعد، اگین ایسی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں، ایک سنا رہا ہوں ان میں سے. جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلافات دیکھے گا، تو وہ کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، پس تم پر لازم ہے میری سنت، و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے ہدایت یافتہ سیدھے راستے پر چلنے والے خلفاء کی. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. پھر وہی الفاظ ہے، تمسک، پہلے بھی کیا تھا؟ یمسکونا، ٹھیک ہے. یہاں بھی کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر اللہ کے رسول نے محسوس فرمایا کہ یہ مضبوطی سے پکڑنا جو ہے نا، ابھی یہ کافی اسٹرانگ ریکمنڈیشن جو ہے نا، وہ گریڈ A1 ریکمنڈیشن نہیں ہوئی. تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو اچھی طرح. نواجذ کہتے ہیں داڑھ کو، اپنی داڑھوں سے ان کو جو ہے نا جکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو. یعنی ہم اردو میں محاورہ ہے نا کہ بھئی اس چیز کو دانتوں سے پکڑ لو، بس چھوڑنا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، یہ بہت مضبوطی سے میری سنت کو چھوڑنا نہیں ہے یا نہیں. تو اس کی روشنی میں ہمیں اب یہ سیکنڈ ریکمنڈیشن ہے کہ یہ کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے. ہمیں چاہیے اس کی روشنی میں خود دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، ان کو دین سکھائیں. ضرور دنیا سکھائیں، میں کب کہہ رہا ہوں دنیا نہ سکھائیں، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف دین نہیں. یہ اہم بات ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے دین کیا ہے، عقائد کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے. ان چیزوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، ان میں ہی اور شی شوڈ بی ویری کلیئر. ہماری اولاد، یہ اہم بات ہے. اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے اور اپنی فکر نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ ان کو دین سکھانے کا اہتمام کریں، ان کی آخرت کے لیے پریشان ہوں جس طرح ان کی دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہے نا. ہمارا دل کرتا ہے ہمارا بچہ بہت بڑا افسر بنے. پتہ نہیں ہمارا بچہ کس عمر تک اس کی عمر لکھی ہے. فکر کریں فکر. اصل فکر یہ کریں کہ جنتی ہو، دوزخی نہ ہو. اپنے بیٹے کو دیکھیں، اپنے بیٹے اور بیٹی کو، تو دل میں سوچیں، واللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، دل میں سوچیں کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی. استغفر اللہ. پھر جب یہ سوچیں گے نا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کے دعائیں مانگیں گے، اللہ اس کو دوزخی نہ بنائیں. میرا بیٹا ہے، ابھی مجھے اچھا لگتا ہے، میری بیٹی ہے، کیسے میں برداشت کروں آگ میں جلے. آپ برداشت کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ کریں، اس دل میں کہیں. پھر اس کی دعائیں ہیں، اولاد کی دعائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پر دعائیں پڑھ کے جو ہے پڑھتے تھے ان کے لیے. انی اعیذکم بکلمات اللہ التامہ کلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ اور بھی بڑی دعائیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. بہت دعائیں ہیں. تو لیکن پہلے انسان کو فکر تو ہو، پھر دعائیں کرے گا نا. تو تیسرا سٹیپ ہے دعا کرنا. موت و حیات کے فتنے سے بچنے کی دعا، دجال کے فتنے سے، فقر و غنا دونوں فتنے ہیں، ان دونوں سے بچنے کی دعا، اور خصوصاً فتنوں سے بچنے کی دعائیں. یہ ساری جو ہیں یاد کریں، دعاؤں کی کتابوں میں ملتی ہیں. ایک آدھ دعا ان میں سے ہے ایسی ہے جن میں چاروں پانچوں چیزیں ہیں.
اس کو پکا یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم یہ پڑھ چکے ہیں, پہلے سیکنڈ لیکچر میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی اتحیات میں یعنی درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو. ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے, 5 چیزوں سے اس میں کہا بھی یا اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں, اس سے اس سے اس سے اس سے اور اس سے. 10 سیکنڈ کی دعا ہے, ابھی کوئی مشکل نہیں ہے, ضرور یاد کرو مانگے. یہ تو تھیں جنرل گائیڈنس, جنرل میجرز. کچھ اسپیسیفک ہدایات ہیں جو خاص دور الفتن کے لیے. نمبر 1, دین پر صبر اور عبادت. ابو داؤد کی روایت ہے کہ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. 3 دفعہ فرمایا, نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا, نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا, اور جو آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے تو کیا ہی کہنے. یہ بھی ہے, اگر آزمائش کے دور میں آ گئے ہیں اب کیا کریں تو پھر صبر کریں, اور افسوس اس پر جو نہ فتنوں سے دور ہوا اور نہ اس نے صبر کیا, اس پر تو افسوس ہے, وہ تو مارا گیا. تو نمبر 1 ہے صبر. نمبر 2 ہے اسی کے اندر ہے حدیث ہے ترمذی شریف کی, حرج کے زمانے میں, یہ فتنوں کا ایک ٹائپ ہے, ہم پہلے اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. حرج کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. یہ بھی تو سوچیں, آپ سمجھیں جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے, کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے, یہ سب عبادت ہے نا. تو یہ سوچیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں ہجرت کر کے, بڑی بات ہے جناب, بڑا آنر ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ آدمی کی بیوی, اس کا مال, اس کی جان, اس کی اولاد, اس کے ہمسائے, ان سب میں فتنہ ہے, اور جسے نماز, روزہ, صدقہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اسے یہ مٹا دیتے ہیں ان فتنوں کو. تو یہ کام کریں, یہ کوئی مشکل ہے, آسان ہے, وہ کرنے تو ہیں, جان تو بچانی ہے نا بھائی اپنی. اچھا, یہ تو نمبر 2 دوسرا پوائنٹ تھا. ایک ہم نے پڑھا صبر اور عبادت, دوسرا یہ والے نماز, روزہ, صدقہ, یہ وہی دونوں بیسیکلی ایک ہی چیزیں ہیں, ہے نا, ہم مانی ہیں, انٹر لنکڈ ہے. تیسرا ذرا مشکل کام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا. ایسا دور بھی آئے گا کہ جو آدمی بازاروں میں گھومے پھرے گا وہ فتنوں میں پڑ جائے گا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا. اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو ناکارہ لوگوں میں رہنے لگے گا, ان کے عہد اور امانتیں رل مل جائیں گے, یعنی وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے, اور وہ بہت اختلافات کریں گے, بس وہ اس طرح ہو جائیں گے. اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جو ہے ایک دوسرے میں داخل کی, تو لوگ مکس ہو جائیں گے, اچھے برے ہر طرح کے ہو جائیں گے, اور برے بہت سارے ہو جائیں گے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کس بات کا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تو جس کو معروف سمجھتا ہے, جس کو نیکی سمجھتا ہے, اس کو لازم پکڑ, اور جس کام کو برا سمجھتا ہے اسے چھوڑ دے. یہ نہیں فرمایا, بالکل یہ نہیں فرمایا کہ جیسا بھیس ویسا بھیس, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, اس قسم کے کوئی محاورے نہیں بیان کیے, نعوذ باللہ. ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہاں چلنا ہے؟ جیسے اللہ نے حکم کیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے چلنا ہے, جیسے ساری دنیا چلتی ہے ویسے نہیں چلنا. اور آگے فرمایا اپنے آپ کو عوام سے دور رکھ لے, اپنے گھر کو لازم پکڑ, اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ. اب یہ ایک راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, دوسرے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ فتنے کچھ ایسے آئیں گے کہ جن میں گوشہ نشین ہو جانا. یہ وہ فتنے ہیں, میں آپ سے کرتا ہوں یہ کون سے فتنے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں, نمبر 1. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں گروہ دنیا کے فائدوں کی خاطر یا قومیت یا عصبیت کی وجہ سے, مال و دولت کی خاطر یا جاہ پرستی کی خاطر جنگ کر رہے ہوں. ان فتنوں سے جتنا دور ہو سکے بھاگیں. جب دونوں گروہ دنیا پرستی کے لیے لڑ رہے ہوں, دونوں مسلمان ہوں اور دونوں دنیا پرستی کی وجہ سے, عصبیت کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے, لینگویج زبان کی وجہ سے, تو پھر ایسے ان فتنوں سے دور بھاگیں, ٹھیک ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں راوی جو ہے نا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اور عمرو بن عاص, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, دونوں کے دونوں جنگ صفین میں شریک تھے. ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کے لشکر میں تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے, اور پھر بھی شریک تھے. حدیث تو سنی بھی تھی, اس کا مطلب ہے انہوں نے اس حدیث کو
اس پہ اپلائی نہیں کیا، حالانکہ دو مسلمان گروہ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، حضرت علی حق پہ تھے اور دوسرا گروہ باغی تھا. اتنی تو اسلام کی سمجھ ہونی چاہیے نا کہ بھئی اس چیز کو کہاں اپلائی کرنا ہے. یہی تو بات ہے. اس کو سمجھ ہو جائے گی، جو دین کو سیکھے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو سمجھ دے دے گا. نمبر 1، ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کے ساتھ شریک تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے. وہ تھے حضرت معاویہ کے لشکر میں اور ہر ایک کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ علی کی طرف جاؤ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہمیشہ اپنے باپ کی فرما برداری کرنا. ان کے والد حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا دونوں بوڑھے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمرو بن عاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ان کے بیٹے عبداللہ یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. کھڑے وہاں تھے معاویہ کے لشکر میں اور ہر ایک کو کہہ رہے تھے جاؤ علی کے ساتھ مل کے جنگ کرو، وہ حق میں. تو دونوں کے دونوں حقیقتاً حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار چلو میں گھر میں گھس جاؤں. ان کو پتہ تھا حق پہ کون ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے نا، یہ مومن کو پتہ ہونا چاہیے. بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، گوشہ نشینی اختیار کر لیجئے. یہ بھی نہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی کافی نہیں ہوگا. پھر حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اپنا مال و متاع لے کر اور ہو سکے تو بکریاں بھیڑیں لے کر پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جانا. حدیث میں آتا ہے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا بارش کے میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے. دیکھیے دین کی کتنی اہم ہے یہ متاع، دین کی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کو پریزرو کرنے کے لیے آپ کتنی بڑی قربانی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دے دینا ہے قربانی، کچھ نہیں ہوتا. خود بھی تو دی تھی انہوں نے، تو دنیا کی ہر چیز کی قربانی دی تھی، وطن کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز قربان کی تھی. تو لیکن یہ کیا ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے اور دوزخ سے رہائی ہے. یہ بھی ایک سٹیج آئے گی، ہو سکتا ہے آئی ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے پتہ ہی ہو. بہرحال یہ اس حد تک بھی اگر کرنا پڑے تو کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. یاد رکھیے جتنی حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ صحت کے درجے میں سب کی سب صحیح ہیں. کوئی ایک آدھ ان میں سے حسن ہوگی، بہت سے بہت. ٹھیک ہے. جو ضعیف ہوگی بتا دوں گا بھی یہ ضعیف حدیث ہے. اچھا، اب بعض فتنے ایسے ہیں آخری زمانے میں کہ جب کفار مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے. اب اگر ایک شخص کہے کہ جی میں تو اپنے گھر میں بند ہو رہا ہوں، تو آدھا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ پھر جو بھاگا تو اس کی خیر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. پھر گوشہ نشینی نہیں ہے اس کو. اگر ہم یہ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں التولا یوم الزحف. عربی میں کہتے ہیں بھاگ جانا مقابلے کے دن. آج تو کھڑا ہونا تھا. اقبال کیا کہتا ہے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. ابھی تو کھڑا ہونا تھا اللہ کی طرف سے، تو سجدے میں گر گیا، لیٹ گیا جا کے. تو یہ غلط کیا بھائی. تو جب قتال فرض عین ہو جائے تو حکم تبدیل ہو گیا. اب فرار ہو گئے یا گوشہ نشینی کا حکم نہیں ہے بھائی، اب تو لڑنا جا کے جان دینی ہے. میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے کے چچا زاد بھائی. اور دوسری راوی ہے ایک اور اسی حدیث کو حضرت ام مالک بہزیہ رضی اللہ عنہا نے بھی روایت کیا ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے. امام حاکم ایک محدث ہیں جنہوں نے مستدرک کے نام سے کتاب لکھی ہے. انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شرائط بخاری اور مسلم کی تھی نا، جن شرائط پہ وہ حدیث قبول کرتے تھے، انہی شرائط پہ احادیث ڈھونڈی. وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، استدراک کہتے ہیں، جو چیز پیچھے رہ گئی اس کو لے آنا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مستدرک کے نام سے کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ حدیثیں شامل کی ہیں جو امام حاکم کے خیال کے مطابق بخاری مسلم کی شرائط پہ ہے، یعنی بالکل مستند ترین حدیث ہے. کہیں کہیں انہوں نے ان سے اس میں غلطی ہوئی ہے، یہ بھی مانتے ہیں، مگر موسٹلی اٹ از سپوز ٹو بی ویری کریکٹ. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں. تو امام حاکم کہتے ہیں کہ اعلیٰ شرط الشیخین ہے، یہ بالکل صحیحین کے ان کی بخاری مسلم کی روایت پہ یہ ہے. فتنوں کے دور میں بہترین شخص کون ہے؟ وہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام، یا فرمایا کہ گھوڑے کی نکیل، راوی کو شک ہے، اس نے دونوں بتا دی، اس کو پکڑ کے رکھے، اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کرتا ہو اور اللہ کے دشمن اس کو خوفزدہ کرتے ہوں، یعنی ان کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہو. یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے اور جو اس پر اللہ کا حق ہے اسے ادا کرتا ہو. دنیا کے ساتھ رل مل گیا تو پھر ویسا ہو جائے گا، یہ سمجھ لیجئے.
تو لہٰذا یہ دو یا تو پھر جب قتال کا حکم ہو جائے تو پھر قتال کرتا ہو، یا پھر کہیں کسی کونے میں ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، بالکل شروع کے صحابی ہیں، مہاجر ہیں، مکی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال، ہمیشہ ایسا ہوگا، ایسا ہمیشہ ہوگا، لا یزال آلویز، طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، یقاتلون علی الحق، حق پر قتال کرتا رہے گا، ظاہرین علی من نأواہم، جو ان سے لڑے گا وہ اس کے مقابلے میں غالب رہیں گے، حتیٰ یعنی وہ کبھی ختم نہیں ان کو پوری طرح کر سکیں گے ان سے لڑنے والے، حتیٰ یقاتل آخرهم المسیح الدجال، حتیٰ کہ اس جو یہ سیکوینس ہے، یہ نسل بعد در نسل یہ چلے گا، یعنی یہ ہر جنریشن میں ایسا ہوگا کہ ایک گروہ ایسا رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری جو ہوگا وہ کس سے قتال کرے گا؟ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ رواہ ابو داؤد، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے بالکل وہ مزید تفصیلی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آنے کی، وہ میں آپ کو تب سناؤں گا۔ اس مضمون کی بے شمار حدیثیں ہیں، اسی بالکل ایگزیکٹ جو میں نے آپ کو یہ والی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ والی سنائی، اور اس میں صراحت ہے کہ ہر دور میں مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے، وہ قتال کریں گے، ختم نہیں ہوں گے کبھی، اور اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ وہ کبھی فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، بیفور وی فنش، ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹائم نہیں ہے، ہو گیا، ٹائم ہو گیا، 70 منٹ ہو گئے۔ 3-4 متفرق علاماتیں اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔